ظلم کی قیمت ایک کہانی۔ ایک خوشحال گاؤں پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک سرسبز وادی میں ایک خوبصورت گاؤں آباد تھا جس کا نام نور آباد تھا۔ نور آباد اپنی خوبصورتی، خوشحالی اور امن و امان کے لیے مشہور تھا۔ یہاں کے لوگ محنتی اور مہمان نواز تھے اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ گاؤں کے مرکزی میدان میں ایک بڑا سا درخت تھا جس کے نیچے گاؤں کے لوگ بیٹھ کر اپنی خوشیوں اور غموں کا تذکرہ کرتے۔ یہاں کے بزرگ بابا حسن گاؤں کی رہنمائی کرتے اور ہر ایک کی مدد کرتے تھے۔ ان کی باتوں میں علم اور دانائی کی جھلک تھی اور ان کی نصیحتیں گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی تھیں۔ ظلم کا آغاز ایک دن نور آباد میں ایک نئے سردار کا اعلان ہوا۔ سردار کا نام شاہ زمان تھا جو ایک ظالم اور طاقتور شخص تھا۔ شاہ زمان نے اپنی فوج کے ساتھ گاؤں میں قدم رکھا اور لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کا آغاز کر دیا۔ شاہ زمان نے گاؤں کے وسائل پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کی زمینیں، فصلیں اور مال و دولت سب کچھ اس کے قبضے میں آ گیا۔ اس نے ظلم و جبر کے ذریعے گاؤں والوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا شروع کر دیا۔ گاؤں کے لوگوں کی زندگی ویران ہو گئی مگر شاہ زمان کی طاقت کے سامنے کوئی بھی اس کی مخالفت نہ کر سکا۔ ظلم کی شدت۔ شاہ زمان نے اپنے ظلم کو مزید بڑھانے کے لیے ایک فوجی قلعہ تعمیر کرایا جس میں اس کے سپاہی رہتے تھے۔ قلعے کے باہر ایک کڑی نگرانی تھی اور جو بھی شخص شاہ زمان کی حکمت عملی کے خلاف جاتا اسے سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا۔ گاؤں میں غم و انداز کا عالم چھا گیا۔ لوگ خوف کی زندگی گزارنے لگے اور کوئی بھی شخص اپنی حق کی تلفی کے لیے آواز بلند کرنے کی جرأت نہیں کر پا رہا تھا۔ شاہ زمان نے ہر ایک کی زندگی میں خوف اور بے بس کو رچایا۔ ایک نوجوان کی امید۔ گاؤں کے لوگوں کی زندگی میں اس ستم کے باوجود ایک نوجوان لڑکا فرید تھا جس نے ظلم و ستم کے خلاف لڑنے کی ٹھان لی تھی۔ فرید کی آنکھوں میں ظلم کے خلاف ایک شعلہ جل رہا تھا۔ اس نے بابا حسن سے مشورہ کیا اور کہا، بابا، ہم اس ظلم کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کیا ہم اپنی آواز کی قیمت ادا نہیں کر سکتے؟ بابا حسن نے فرید کو ایک گہری نظر سے دیکھا اور کہا، فرید، کی ظلم کی قیمت بڑی ہوتی ہے لیکن اگر تمہاری بہت مضبوط ہے تو تم اسے چکانے کی کوشش کر سکتے ہو۔ یاد رکھو، حقیقی آزادی کی جنگ دل سے لڑی جاتی ہے، نہ صرف طاقت سے۔ فرید کی جدوجہد نے گاؤں کے چند نوجوانوں کو جمع کیا اور شاہ زمان کے خلاف منصوبہ بندی شروع کی۔ وہ رات کے تاریکی میں چھپ کر قلعے کی دیواروں کے قریب پہنچے، شاہ زمان کی کمزوریوں کا جائزہ لیتے اور اپنے حملے تیاری کرتے۔ فرید نے ایک رات شاہ زمان کے قلعے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس حملے کے دوران فرید اور اس کے ساتھیوں نے قلعے میں داخل ہو کر شاہ زمان کے خزانوں کو تباہ کر دیا اور اس کی فوج کو ہرا دیا مگر شاہ زمان خود کو بچانے میں کامیاب رہا اور قلعے کی حفاظت میں مزید طاقتور محافظوں کو بھرتی کر لیا۔ فتح کی امید۔ فرید کی کوشش سے گاؤں والوں کے دلوں میں ایک امید کی کرن چمک اٹھی۔ لوگ فرید کی قیادت میں شاہ زمان کے خلاف کھڑے ہونے کے لگے۔ گاؤں کے لوگوں نے فرید کو اپنی مدد فراہم کی اور نیک امید اور عزم کے ساتھ انہوں نے شاہ زمان کے ظلم کا مقابلہ۔ اسی دوران فرید نے بابا حسن کی نصیحتوں کو یاد رکھتے ہوئے ایک مضبوط منصوبہ بنایا۔ اس نے شاہ زمان کی فوج کی کمزوری کو پکڑ کر ایک بڑی جنگ کی تیاری کی۔ اس جنگ کے دوران گاؤں کے لوگ اپنے گھروں سے نکلے اور فرید کی قیادت میں شاہ زمان کے قلعے پر حملہ کیا۔ بڑی جنگ فرید اور گاؤں والوں کی جنگ میں بہت شدید تھی۔ جنگ کی گونج، گرج، ہتھیار کی ٹکراہٹ اور لوگوں کی آوازیں ہر طرف گونج رہی تھیں۔ شاہ زمان کی فوج نے اپنی پوری طاقت لگا دی مگر فرید کی قیادت اور گاؤں والوں کی محنت نے انہیں پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ جنگ کے دوران فرید نے شاہ زمان کا سامنا کیا۔ دونوں میں ایک زبردست مقابلہ ہوا جس میں فرید نے اپنی بہادری اور مہارت سے شاہ زمان کو شکست دے دی۔ شاہ زمان کو شکست ہوئی اور وہ قلعے سے نکال دیا گیا۔ ظلم کی قیمت۔ شاہ زمان کی شکست کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اپنی آزادی کا جشن منایا مگر فرید نے بابا حسن سے کہا، ہم نے شاہ زمان کو شکست تو دے دی مگر ظلم کی قیمت بہت بڑی ہے۔ ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے لوگوں کی آزادی کی قیمت چکائی ہے۔ بابا حسن نے جواب دیا، فرید، ظلم کی قیمت صرف وہی جان سکتا ہے جو اسے جھیلتا ہے مگر یاد رکھو، ہر قیمت کے پیچھے ایک سبق ہوتا ہے۔ ہم نے خون بہایا ہے، جو قربانی دی ہے وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم سب کو مل کر ظلم کا سامنا کرنا ہے اور اپنی آزادی کو بچانا ہے۔ نیا آغاز۔ شاہ زمان کے جانے کے بعد نور آباد میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ فرید نے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک نیا نظام قائم کیا جہاں انصاف، امن اور محبت کی بنیاد رکھی گئی۔ لوگوں نے مل جل کر گاؤں کی تعمیر نو کی اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا۔ فرید اور بابا حسن نے مل کر گاؤں کے بچوں کو ظلم کی کہانی سنائی اور انہیں سکھایا کہ ہمیشہ سچائی، انصاف کے راستے پر چلنا چاہیے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ظلم کی قیمت بڑی ہوتی ہے اور اس کا سامنا کرنے سے ہی اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ایک اہم سبق۔ نور آباد کی کہانی ایک مثال بن گئی ہے۔ ظلم کا سامنا کرنے اور اس کے خلاف لڑنے سے ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ فرید کی قیادت، بابا حسن کی دانائی اور گاؤں والوں کی قربانی نے سب نے مل کر ایک عظیم تبدیلی کی بنیاد رکھی۔ گاؤں میں امن و امان، سکون قائم ہوا اور لوگوں نے سیکھا کہ ظلم کی قیمت چکانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا مگر اس کا سامنا کر کے ہم اپنی آزادی اور انصاف کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ختمیہ۔
कहानी जुल्म की कीमत की हकीकत और उसकी कीमत को समझने का एक सफ़र है। इसके ज़रिए यह पैगाम मिलता है कि जुल्म के सामने उसके खिलाफ लड़ना और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना ही असल बहादुरी है। जुल्म की कीमत अदा करना एक बड़ा फरीजा है और इसके ज़रिए हम अपने और अपने लोगों के मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मैं बहुत मेहनत करता हूँ।